تو سب سے پہلے آپ کیا کریں، ریسیلر بنیں، آپ ایفیلیٹ مارکیٹر بنیں، تاکہ آپ کو یہ کانفیڈنس آ جائے کہ اگر امیزون پہ لگی پروڈکٹ آپ بیچ سکتے ہو، آپ ای بے پہ لگی پروڈکٹ بیچ سکتے ہو، تو آپ اپنی پروڈکٹ بھی بیچ سکو گے۔ آپ چاہ رہے ہو کہ یار میرا پیسہ نہ لگے، تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ میرا یہ خیال یہ ہے کہ آپ نے جو بھی پروڈکٹ ٹیسٹ کی بیچنا چاہ رہے ہو، پہلی آپ کوشش یہ کرو کہ اس پروڈکٹ کو آلریڈی جو منڈی میں کام کر رہا ہے نا بندہ، اس کے پاس چلے۔ اوبر امریکہ کے اندر لانچ ہوتی ہے، وہاں پر اس کی سکسیس بے مثال ہوتی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ کیا دیکھتا ہے، اسی ماڈل کو اٹھاتا ہے، اس کی طرح کی ایپلیکیشن بلڈ کرتا ہے، اسی کے بزنس ماڈل کو فالو کرتا ہے، اور پاکستان اور مڈل ایسٹ کے اندر اس سروس کو لانچ کر دیتا ہے، اور کچھ سالوں کے بعد 3.1 بلین ڈالرز کا ایگزٹ لے لیتا ہے، اور اتنے پیسوں کا ایگزٹ لیا جاتا ہے جس کے اندر لوگوں کو اشرے لگ جاتے ہیں اپنی زندگی میں اتنے پیسے بنانے کے لیے۔ ہاں جی، السلام علیکم شاہینو۔ بزنس کرنا چاہتے ہو، دنیا بدلنا چاہتے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے پاس جو بزنس آئیڈیا ہے وہ بہت زبردست ہے، اور آپ کے پاس اگر انویسٹمنٹ بھی ہے اور بس آپ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہو، تو آپ نے رک جانا ہے، ابھی سٹارٹ نہیں کرنا۔ اس کو کیسے سٹارٹ کرنا ہے؟ اگر لکیلی آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے، اور آپ نے انٹرنیٹ سے کوئی آئیڈیا نکال لیا ہے، چیٹ جی پی ٹی سے کوئی آئیڈیا نکال لیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ بس نیکسٹ جو ہے وہ بل گیٹس آپ ہو، نیکسٹ اسٹیو جابز آپ ہو، نیکسٹ جو ہے ایلان مسک جو ہے وہ آپ ہو، دنیا جو ہے آپ کے آگے پیچھے گھومنے جا رہی ہے، تو جناب تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں۔ ہمیں بزنس لانچ کرنے سے پہلے، اپنی انویسٹمنٹ ڈالنے سے پہلے، ہمیں کسی بھی آئیڈیا کو ٹیسٹ کرنا ہے، اور ٹیسٹنگ آپ کو کرنا ہے اس منڈی کے اندر جس منڈی کے اندر آپ اپنا آئیڈیا لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ یا اپنی سروسز امریکہ میں لانچ کرنی ہو اور آپ اس کو ٹیسٹ کہاں پہ کر رہے ہوں؟ پاکستان کے اندر۔ تو جناب میں آپ لوگوں سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں، میرے بہت سے e-commerce.com کے سٹارٹ اپس ہیں، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ سٹارٹ اپس جو ہیں ان کا آئیڈیا کیا میں خود سے لے کے آتا ہوں، یا میرے دماغ کے اندر آتا ہے، یا میں اس کو تخلیق کرتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر کسی پاکستانی کو، کسی مسلمان کو آئیڈیا تخلیق کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ دنیا کی جتنی بھی پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کے اوپر آلریڈی کوئی نہ کوئی شخص جو ہے اس پرابلم کا سلوشن نکال چکا ہے، اپنے ریجن کے اندر اس کو امپلیمنٹ کر چکا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو سمپلی اس آئیڈیا کو کاپی کرنا ہے اور پیسٹ کرنا ہے، اور پیسٹ بھی اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ساری جمع پونجی اس کے اوپر لگا کر نہیں رکھ دینی۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا، مدثر شیخ جو پاکستان میں کریم کو لانچ کرتے ہیں، وہ کچھ عرصہ بعد اپنی جو وہ کمپنی ہے کریم، اس کو کسے بیچ دیتے ہیں؟ اوبر کو، اور انہوں نے ایگزیکٹلی اوبر ہی کو اس کو کاپی کیا۔ یعنی اوبر امریکہ کے اندر لانچ ہوتی ہے، وہاں پر اس کی سکسیس بے مثال ہوتی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ کیا دیکھتا ہے، اسی ماڈل کو اٹھاتا ہے، اس کی طرح کی ایپلیکیشن بلڈ کرتا ہے، اسی کے بزنس ماڈل کو فالو کرتا ہے، اور پاکستان اور مڈل ایسٹ کے اندر اس سروس کو لانچ کر دیتا ہے، اور کچھ سالوں کے بعد 3.1 بلین ڈالرز کا کیا ایگزٹ لے لیتا ہے، اور اتنے پیسوں کا ایگزٹ لیا جاتا ہے جس کے اندر لوگوں کو اشرے لگ جاتے ہیں اپنی زندگی میں اتنے پیسے بنانے کے لیے۔ تو بنانا کجا اور ایگزٹ لینا کجا؟ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہم پاکستان کے لوگ بہت سمارٹ ہیں، تو شاہینو آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ آپ کو میں کچھ منڈیاں بتاؤں گا، آپ نے ان منڈیوں میں جانا ہے، ان منڈیوں میں جا کے دیکھنا ہے کہ وہاں پر کون کون سے سٹارٹ اپس جو ہیں وہ لانچ ہو رہے ہیں، اور ان کی سکسیس ریشو کیا ہے، ان کی انویسٹمنٹ ریشو کیا ہے، کتنے لوگ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا کرائیٹیریا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ اگر ایک چیز دنیا کی گلوبل منڈی کے اندر جو ہے کہیں پر سکسیسفل ہو رہی ہے، تو اس کو یہاں پر بھی اس کا ٹرائل ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، اگر آپ اس کو پاکستان کی منڈی میں کرنا چاہو، یا اگر آپ اس کو اسی منڈی میں کرنا چاہو۔ مثال کے طور پر اوبر سب سے پہلے امریکہ میں لانچ ہوئی، تو اوبر کو دیکھتے ساتھ کئی کمپنیز اسی نیش کے اندر
अमेरिका के अंदर जो है वो काम कर रही हैं। उबर अमेरिका के अंदर लॉन्च होती है तो वहां पर दूसरी बहुत सी कंपनीज जो हैं उसी आइडिया के ऊपर लॉन्च हो जाती हैं। ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं अमेरिका के अंदर उसी आइडिया के ऊपर काम करती हैं और क्या अपना बिजनेस लॉन्च कर लेती हैं और मार्केट से इन्वेस्टमेंट भी ले लेती हैं। तो जनाब हमने क्या करना है, हमने कॉपी करना है और पेस्ट करना है, और अपनी जहां पर पेस्ट करना है उसके अंदर आपने फिर भी एक छननी रखनी है। उस छाननी के अंदर आपने क्या करना है, अपने उस प्रोडक्ट आइडिया को जिसको आप कॉपी कर रहे हो आपने उसको वैलिडेट करना है। ठीक है जनाब। तो जनाब प्रोडक्ट वैलिडेशन जो है अगर आप मिसाल के तौर पर मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं जब भी कोई नया .com लॉन्च करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट से उठा के, कोई भी कंपनी बना रही है उसको उठा के आप समझ लीजिए ईबे के ऊपर लिस्ट कर देता हूं, या मैं देखता हूं कि ये प्रोडक्ट ईबे के ऊपर कितनी बिक रही है, ये प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर कितनी बिक रही है। गुड हो गया, अगर ईबे पे बिक रही है, अमेज़न पे बिक रही है और ईबे के ऊपर हम लोग इसको अपनी कुछ प्रोडक्ट्स लगा के ऑक्शन के ऊपर बेचते हैं, और अगर हम लोग उसके अंदर कुछ प्रॉफिट बना लेते हैं और कस्टमर को हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद आ जाती है, तो हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट जो है उसको टेस्ट कर लिया, उसको वैलिडेट कर लिया, हमने सारी कॉस्ट कैलकुलेट कर ली कि एक प्रोडक्ट जो है उसको हमने ईबे पे बेचा, बेशक सस्ती बेची, ठीक है, उसको फिर लोकल मार्केट से बनवाया या शायद चाइना से बनवाया, उसकी डिस्पैचिंग, उसकी कोरियर कास्ट, उसकी मैनेजमेंट कास्ट, सारे का सारा हम लोगों ने उसके अंदर ऐड किया और उसके बाद देखा कि क्या हमें इसमें से कुछ प्रॉफिट बचता है या नहीं बचता। तो सबसे आसान काम, अगर आप ईबे की कोई प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट करना चाह रहे हो, उसकी वेबसाइट बिल्ड करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे बेहतरीन मंडी है ईबे। ईबे के ऊपर आप उस प्रोडक्ट को टेस्ट करो, ऑक्शन पे लगाओ, देखो बिकती है या नहीं बिकती। अगर आपने इसको यूएसए में लॉन्च करना है, सेम आप इसको ईबे की कुछ कई रीजनल मंडियां हैं, ईबे यूके में भी है, ईबे ऑस्ट्रेलिया में भी है, ईबे जर्मनी में भी है, ईबे तुर्की में भी है। तो जिस भी मंडी में आप जो भी स्टार्टअप लॉन्च करना चाह रहे हो, अगर वो e-commerce.com बेस्ड स्टार्टअप है या कोई प्रोडक्ट सेलिंग है, तो कुछ क्वांटिटी की जो आइटम्स हैं वो आप क्या करो, ईबे पे बेच के देखो, तो आपकी जो प्रोडक्ट है ये टेस्ट की जा सकती है। अगर आपकी इसके अलावा आपकी कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई थीम है, आप कोई एप्लीकेशन जो है उस पे काम करना चाह रहे हो, तो आपने क्या करना है, जिस भी आप नीश में काम कर रहे हो उसके कंपैटिटर्स देखो और वो देखो कि वो कंपैटिटर्स उन मंडियों के अंदर किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी डिमांड उन प्रोडक्ट्स की कितनी है। लेकिन फिर भी जनाब प्रोडक्ट्स वैलिडेट करने के लिए हमारे पास एक छाननी है, ठीक है जी। उस छाननी का मैं कुछ आपको क्राइटेरिया देने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले क्राइटेरिया आप ये देखिए क्या है कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है क्या ये कोई रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। ठीक है जी। जिस तरह से उबर ने अमेरिका में एक रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व की कि लोगों को टैक्सी लेने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता था, या टैक्सी जो थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी, टैक्सी की कंपनीज थी, वहाँ पर कॉल की जाती थी, कॉल आपको वापस आती थी, बुकिंग होती थी और बड़ा लंबा चक्कर था। तो क्या हुआ, सिंपल 1 क्लिक ड्राइवर हाजिर, 1 क्लिक। टैक्सी जो मेडालियन का लाइसेंस था वो बड़ा एक्सपेंसिव था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मेडालियन टैक्सी का लाइसेंस लोग लेते थे क्योंकि उसमें बहुत सारी कमाई थी। तो एक बंदा आया, उसने सारी की सारी टैक्सी कंपनीज को मेडालियन के लाइसेंस की वैल्यू को उड़ा के रख दिया। ना अब आपको टैक्सी चलाने के लिए टैक्सी चाहिए, ना उसका लाइसेंस चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपकी एक्सेप्टेंस चाहिए कि आप जी उबर के साथ काम करना चाह रहे हैं और उबर ऑन करें और पैसे कमाना शुरू कर दें। नंबर 2, क्या इस जो आप प्रोडक्ट आप या सर्विसेज आप मार्केट में बेचना चाह रहे हो, क्या उसकी मार्केट के अंदर रियल टाइम कोई डिमांड है। तो डिमांड जो है आपको कैसे टेस्ट करनी है, इसके लिए भी अगेन जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आप ईबे पे लगा सकते हो। पाकिस्तान में टेस्ट करनी है, आप दराज के ऊपर लगा के वो प्रोडक्ट टेस्ट करो। आप ईबे पाकिस्तान में भी आप लगा सकते हो, लेकिन अभी मेरा ख्याल है ईबे के ऊपर पाकिस्तान में लोग बाइंग नहीं करते। लेकिन आप फेसबुक मार्केट प्लेस जो है पाकिस्तान में एक बड़ी जगह बना रही है, आप फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर लगा के चेक करो कि आपको कितनी इंक्वायरीज आती हैं उस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड लोगों की। तीसरी जो सबसे मैं समझता हूँ, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल है
ٹھیک ہے جی، جو آپ کو اپنی پروڈکٹ کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس کی ڈیمانڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور وہ ہے آپ کا کی ورڈ ریسرچ۔ آپ کے پاس بہت سے ٹولز اویلیبل ہیں، SEMrush اویلیبل ہے، SpyFu اویلیبل ہے، Moz اویلیبل ہے، آپ کے پاس لانگ ٹیل کی ورڈز اویلیبل ہے، گوگل کی ورڈ پلانر اویلیبل ہے۔ آپ اس سے کیا اندازہ لگا سکتے ہو کہ کون سا کی ورڈ کس ریجن کے اندر کتنا سرچ ہو رہا ہے؟ تو آرام سکون سے، اگر آپ پاکستان کے اندر، آپ گرمیوں کے اندر دیکھیے، کیا کوئی سویٹر بول رہا ہوگا؟ کوئی شخص سویٹر نہیں بولے گا، لیکن سردیوں کی جیسے ہی سردیاں آنے والی ہوں گی، لوگ سویٹر ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، لوگ اپر ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، لوگ سردیوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں گے، لوگ ڈرائی فروٹ ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، کھانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ اسی طرح سے انٹرنیٹ کی ورلڈ کے اندر بھی جب لوگ سرچ کرتے ہیں تو وہ سرچ انٹرنیٹ سرچ کا، وہ کیوری انٹرنیٹ سرچ کا حصہ بن جاتی ہے، اور جتنی کیوریز جس پروڈکٹ کے بارے میں، جس سروسز کے بارے میں زیادہ ہوں گی، یہ اس چیز کی ڈیمانڈ کو ویلیڈیٹ کریں گے جناب۔ تو آپ نے جو بھی آئیڈیا آپ کا ہے، آپ لانچ کرنا چاہ رہے ہو، تو سب سے اہم فیکٹر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت یہ جو ٹولز ہیں، ان ٹولز کے سالانہ پیٹرن کے اندر اس وقت جب آپ پروڈکٹ بیچنا چاہ رہے ہو، کس کی ورڈ کی کتنی سرچز ہو رہی ہیں اور کیا ڈیمانڈ چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیں جناب، کی ورڈ سے آپ نے فیصلہ کر لیا، دیکھ لیا، اب آپ چاہ رہے ہو کہ یار میرا پیسہ نہ لگے، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ میرا یہ خیال یہ ہے کہ آپ نے جو بھی پروڈکٹ ٹیسٹ کی بیچنا چاہ رہے ہو، پہلی آپ کوشش یہ کرو کہ اس پروڈکٹ کو آلریڈی جو منڈی میں کام کر رہا ہے نا بندہ، اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے ایفیلیٹ کے طور پہ کام کرو۔ کیا؟ اس کے ایفیلیٹ کے طور پر کام کرو۔ مثال کے طور پر آپ لیدر بوٹس بیچنا چاہ رہے ہو، آپ لیدر جیکٹ بیچنا چاہ رہے ہو، آپ یہ گلاس بیچنا چاہ رہے ہو، آپ یہ نوٹ بکس بیچنا چاہ رہے ہو، یہ نوٹ بک پڑی ہے یہ جی، یہ آپ نوٹ بکس بیچنا چاہ رہے ہو، تو بجائے یہ کہ آپ اپنی ویب سائٹ ڈائریکٹ لانچ کر دو، آپ کو کیا کرو، آپ اس منڈی کے اوپر ویب سائٹ بناؤ، ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی ویب سائٹ، اور اس منڈی کے جو کی پلیئرز ہیں، آپ کیا کریں، ان کی پلیئرز کے ساتھ ایفیلیٹ پروگرام سائن اپ کریں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے نہ ہنگل لگے نہ پھٹکری، ٹھیک ہے، رنگ آئے چوکھا، کہ آپ کے نہ پیسے لگے پروڈکٹ ڈیولپ کرنے کے لیے، نہ آپ کے پیسے لگے پروڈکٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے۔ آپ نے ایک ویب سائٹ لی، اس ویب سائٹ پہ تھیم چڑھایا، کی ورڈ بیسڈ ویب سائٹ لی، تھیم چڑھایا، اور اس کے اوپر آپ نے آرٹیکلز ڈالے، اس پہ ٹریفک لے کے آئے، ٹریفک آپ نے لے کے آئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ پروڈکٹ جو ہے یا اس سے ریلیونٹ پروڈکٹ امیزون پہ بک رہی ہے تو امیزون کا ایفیلیٹ پروگرام سائن اپ کر لیں، اگر وہ ای بے پہ بک رہی ہے تو ای بے کا پروگرام سائن اپ کر لیں۔ تو سب سے پہلے آپ کیا کریں، ری سیلر بنیں، آپ ایفیلیٹ مارکیٹر بنیں، تاکہ اگر آپ کو یہ کانفیڈنس آ جائے کہ اگر امیزون پہ لگی پروڈکٹ آپ بیچ سکتے ہو، آپ ای بے پہ لگی پروڈکٹ بیچ سکتے ہو، تو آپ اپنی پروڈکٹ بھی بیچ سکو گے۔ ٹھیک ہے جناب، اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں، اس کے بعد جناب جو فارمولا میں بتانے جا رہا ہوں نا، وہ بڑا زبردست ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہماری ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ ٹریفک آ رہی ہے، سیل ہو رہی ہے، تو یہاں پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، چل یار لا دے، کیا ٹرم یوز کرتے ہیں، چل یار لا کے ٹیسٹ کرو۔ تو کوئی بھی ایسی پروڈکٹ ہماری ویب سائٹ کے اوپر لگی ہوئی ہے، مثال کے طور پر میں سکرٹس بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، اب میں نے کہا کہ یار اچھا سکرٹ تو میں بیچ ہی رہا ہوں، تو سکرٹس کے ساتھ میں ایسا کیا کرتا ہوں، میں جو سکرٹس کے نا، میں ساتھ لیڈیز والیٹس بھی یا لیڈیز بیگز بھی بیچنا شروع کر دیتا ہوں۔ اب میں کہاں پر پہلے لیڈیز بیگز مینوفیکچرر ڈھونڈوں، بیگز بنواؤں، پھر ویب سائٹ پر لگواؤں، پھر ٹیسٹ کروں، تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے مجھے۔ میں نے کیا کیا، میں نے کہا اچھا یار ویب سائٹ کے اوپر 2-4 ڈیزائن لگا دو۔ جب 2-4 ہم نے ڈیزائن لگائے اور اس کے ہمیں آرڈرز آنا شروع ہو گئے، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ویلیڈیٹ کر دیا کہ یار یہ لوگ اس پروڈکٹ کو لینے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ 10 بیگز لگائے، ان میں سے 3 میں لوگوں نے انٹرسٹ شو کیا، بائی کیے۔ اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے، ہمارے پاس یہ آپشن ہے، اگر ہم لوگ وہ مارکیٹ سے کہیں سے سورس کر سکیں تو کسٹمرز کو ڈسپیچ کر دیں، نہیں تو ہم کسٹمرز کو ریفنڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے ریفنڈ انیشیٹ کر دیا اور یہاں پر آپ کی پروڈکٹ ٹیسٹ ہو گئی، بجائے اس کے کہ آپ جناب 10 آئٹمز لانچ کریں اپنے سٹور پہ اور ہر ایک کی 50 پیسز بنا کے رکھ لیں اور ان میں سے وہ بکے نہ اور آپ کی پوری انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے۔ آپ اپنے سٹور کے اوپر پروڈکٹ لگاؤ اور اگر وہ بکتی ہے تو اس کو ڈیولپ کر لو، نہیں بکتی تو اس کو ڈی لسٹ کر دو، اللہ خیر صلی اللہ، اور اس کے اندر آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے جناب، ٹھیک ہے جی۔ تو شاہینوں یہ تھی چیزیں ایکسپیرینس میں میرے
جو میں نے اپنی زندگی میں اپنے سٹورز لانچ کرنے سے پہلے ایکسپیرینسز کی اور جس کی وجہ سے بہت سی پروڈکٹس جو ہیں اس کی لانچز ہم لوگوں نے نہیں کی یا نہیں بیچنا شروع کی. لیکن جناب یہ کچھ چیزیں تھیں میری جو ایکسپیرینس کے اندر گزری جن سے میں پروڈکٹ ویلیڈیٹ کرتا ہوں, ٹیسٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد لانچ کرتا ہوں, جس کی وجہ سے کامیابی جو ہے وہ اس کی پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے یا ایٹ لیسٹ نقصان کی ریشو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو پلیز آئیڈیاز کے اوپر فوکس نہ کریں. آئیڈیاز یوٹیوب کے اوپر آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں مل جائیں گے. یہ آئیڈیا کا دور نہیں ہے, یہ عمل کا دور ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ عمل کر سکتے ہو, آپ کے پاس ریسورسز ہیں, آپ میں تپڑ ہے, آپ ایک برانڈ پاکستان میں بیٹھ کے لانچ کر سکتے ہو جناب, تو بس پھر پروڈکٹ ٹیسٹ کرو, لانچ کرو. پوری دنیا آپ کی منڈی ہے, پوری دنیا میں اپنی پروڈکٹس بھی سیل کرنی ہے, اپنی سروسز بھی سیل کرنی ہے. اور پاکستان کو اس مشن کے ساتھ ہم نے کیا بنانا ہے, ٹاپ ڈیسٹینیشن بنانا ہے دنیا کے ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ گروز کی جناب. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا آپ کا. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد.